اللہ تعالیٰ نے قرآن کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح ڈالی ہے کہ ہر کوئی قرآن کریم یاد کرنا اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل اتنے بیان فرمائے ہیں، قرآن کریم کے یاد کرنے کے فضائل کتنے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے علم کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں جو قرآن کریم یاد کرتے ہیں۔ فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن کریم کی آیتیں واضح ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ ہر دور میں مخالفین نے پوری کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی مخالفین آئے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے کیا دعویٰ کیا قرآن کریم میں تحریف کرنے کی، لیکن الحمدللہ آج تک کسی کی کوشش، یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی، لاکھوں انسانوں نے کوشش کی، لیکن کوشش کرنے والے مر مٹ گئے، کھپ گئے، نام و نشان نہیں رہا۔ قرآن محفوظ ہے الحمدللہ۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کوئی ایک بستی میں، لمبا واقعہ ہے، تو تیسرے نمبر پر ایک بستی میں گئے جن سے کہا کہ بھئی کچھ مہمان نوازی کر دو، مسافر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی بستی میں ایک دیوار تھی جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑا کر دیا۔ تو یہ انطاکیہ ایک علاقہ ہے، انطاکیہ، ان کا واقعہ ہے۔ اب اس میں ایک طرح سے اس قوم کی مذمت اور برائی ہے کہ اس قوم نے مہمانوں کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ یہ عرب کے لیے بڑی شرم کی بات تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ انطاکیہ قوم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس بہت بڑا سونا، بھاری بھرکم سونا لے کے آئے، بہت بڑا وزن، اور کہا کہ یا رسول اللہ اس قرآن کریم کی اس آیت میں جو 16ویں پارے کی آیت ہے اس میں ہماری قوم کی مذمت ہے، اور یہ ایک عیب کی بات ہے کہ یار ہم نے مہمانوں کو کھانا تک نہیں کھلایا، قیامت تک ہمارا تذکرہ اس قرآن میں رہے گا۔ وہ آیت ہے فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اس آیت میں قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کیا ان کی مہمان نوازی سے۔ تو انطاکیہ قوم کے لوگ خود حضور کی خدمت میں آئے اور بہت بڑا سونا، بھاری بھرکم سونا لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ سونا ہم سے لے لیجئے اور صرف ایک نقطے کا اضافہ کر دیجئے۔ ایک نقطہ، قرآن کریم کی پورے قرآن کریم میں ایک نقطہ، یہ فَأَبَوْا میں با جو ہے نا، با، اس با کا نقطہ اوپر کر کے ایک نقطہ اور بڑھا دیجئے، فَأَبَوْا کی بجائے فَأَتَوْا ہو جائے گا۔ فَأَبَوْا کی بجائے فَأَتَوْا، معنی بدل جائے گا۔ فَأَبَوْا کا معنی ہے مہمان نوازی سے انکار کیا، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کا معنی انہوں نے مہمان نوازی کی۔ اتنی گزارش ہوئی۔ سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے آسمان و زمین کی ساری دولت میرے ہاتھ میں رکھ دو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک زیر زبر پیش کے اضافہ نہیں ہو سکتا، کمی نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ کلام اللہ نہیں رہے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ یہ تو سارے مشرکین نے یہ کہا تھا کہ جی آپ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیں اور یا اس میں تھوڑا سا تبدیلی کر لیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے اختیار نہیں ہے کہ میں اس میں ذرا بھی تبدیلی کر سکوں۔ تو نبی اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا، یہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا۔ تو اس کائنات میں کون ہے جو اس میں تبدیلی کر کے دکھا دے؟ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔